بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ أَرْبَعُ صِيَغٍ، امر کے 4 صیغے ہیں۔ یہاں تک پڑھا تھا، آج ادھر سے آگے بڑھنا ہے۔ تو امر کی تعریف کیا، اس کے بعد امر کے 4 صیغے۔ پہلا فعل امر، فعل امر کا اپنا خصوصی صیغہ ہے، اس کو صرف میں آپ کو بتایا۔ فعل امر حاضر کتنے صیغے؟ 6 صیغے ہے نا، 6 صیغے۔ فعل امر کا خصوصی صیغہ ہے، اس کے بنانے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ اور نمبر 2 فعل مضارع مجزوم بلام الامر، فعل مضارع لام امر کے ذریعے سے مجزوم ہو، اس کو بھی امر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بھی پہلے صرف وغیرہ میں آپ کو فعل امر غائب کہلاتے ہیں۔ کتنے صیغے بنتے ہیں؟ 8 صیغے بنتے ہیں۔ غائب کے 6 صیغے، متکلم کے 2 صیغے۔ لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، یہ 6 صیغے ہو گئے نا۔ آخر میں لیضرب، لنضرب، تو یہ سب امر غائب کے 6 اور متکلم کے 2 صیغے ملا کے 8 صیغے لام امر کے ساتھ آتا ہے۔ مخاطب کے 6 صیغے کے لیے اپنا خصوصی صیغہ بنتا ہے، تو یہ بھی امر کے لیے استعمال ہونے والا۔ نمبر 3 اسم فعل امر، اسماء افعال۔ اسماء افعال ایسے کلمات ہیں جو نہ پورا اسم ہے نہ پورا فعل ہے، بس یہ درمیانی ہجڑے کی طرح ہے۔ ہجرہ جو نہ مکمل مرد ہے نہ مکمل عورت ہے، درمیانی ایک عجیب مخلوق ہے، خنثی کی طرح۔ اسم فعل امر بھی ہے۔ اسم فعل امر خود اسم ہے، اما فعل امر کا معنی دیتا ہے۔ اسماء افعال تو 3 اقسام ہوتے ہیں، فعل ماضی والے بھی افعال ہیں، فعل مضارع والا بھی ہے، اور فعل امر کا بھی ہے، جیسا کہ صح ہے۔ صح کا معنی کیا ہے؟ اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ حی حل کا معنی یعنی جلدی کرو، اس طرح مختلف، جیسے کہ حی ہے، حی علی الصلاۃ ہے نا اذان میں، حی اسماء افعال ہے، حی یعنی جلدی کرو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے صیغے ہیں اس اسماء افعال میں سے۔ یہ بھی آپ نے علم نحو میں پڑھا ہے، یاد ہے یعنی، یہ تو آپ لوگوں کو خود پتہ اور اللہ کو پتہ۔ نمبر 4 والمصدر النائب عن فعل الامر، کبھی فعل امر کی جگہ پر مصدر نائب ہوگا۔ مصدر یعنی مفعول مطلق مراد ہے۔ مفعول مطلق فعل امر کی جگہ پر آ جائے تو اس صورت میں معنی امر دے گا، طلب کا معنی ہوگا۔ تو یہ 4 صیغے ڈائریکٹ معنی الزام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعل امر کا معنی دینے والے 4 صیغے ہیں۔ ہوا طلب الحصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الالزام، یہ امر کی تعریف ہے، اور یہ 4 صیغے ڈائریکٹ اسی معنی میں استعمال ہونے والے ہیں۔ اب اس کی مثالیں عبارت میں آ جائے گی، مثالوں کو خلاصے میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبارت میں وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے کہ کبھی کبھار فعل امر معنی اصلی سے نکل کر مزید 18 معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ان 18 معنی کو کیسے پہچانیں گے؟ قرائن سے پہچانیں گے۔ قرائن 2 قسم ہیں، ایک قرائن حالیہ، دوسرا قرائن مقالیہ۔ یا خود کلام کے مضمون سے سمجھ میں آ جائے گا، اس کو قرائن مقالیہ کہتے ہیں۔ قرائن حالیہ سے مراد یعنی حالات اور ارد گرد کے احوال کو دیکھ کر معنی کو پہچانیں گے۔ امر کے جو اضافی معنی ہے، یعنی معنی مجازی کہلا سکتے ہیں، 18 معنی ہے۔ نمبر 1 دعا کے لیے، نمبر 2 ابھی میں فہرست کے طور پر آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد عبارت میں یہ سب پڑھنا ہے، فقط مثالیں ہیں بس، زیادہ نہیں ہیں۔ معنی دعا میں امر استعمال ہوتا ہے، معنی التماس کے لیے امر استعمال ہوگا۔ نمبر 3 معنی ارشاد کے لیے، ارشاد یعنی رہنمائی کے لیے۔ نمبر 4 تحدید، دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ نمبر 5 تعجیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعجیز یعنی سامنے والے کو ناتوان اور کمزور دکھانے کے لیے۔ نمبر 6 اباحہ کے لیے، اباحہ یعنی کسی چیز کے جائز ہونے کو بتانے کے لیے صیغہ امر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 تسویہ ہے، برابری کا معنی دیتے ہیں۔ نمبر 8 اکرام، عزت اور احترام کے خاطر صیغہ امر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9 امتنان یعنی احسان جتانا یا احسان کرنے کے لیے صیغہ امر استعمال ہوگا۔ نمبر 10 احسان جتانا، ہاں، منت اور احسان
کے معنی میں صیغہ امر استعمال ہوگا۔ نمبر 10 اہانت توہین، کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے صیغہ امر استعمال کیا ہے۔ نمبر 11 دوام، مسلسل باقی رہنے کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے۔ نمبر 12 تمنی، آرزو اور تمنی کا اظہار کرنے کے لیے صیغہ امر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 13 اعتبار، عبرت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 14 اذن، کسی کو اذن دیا، اجازت اور اذن دینے کے معنی میں صیغہ امر استعمال ہوگا۔ نمبر 15 تکوین، تکوین یعنی تخلیق یا ایجاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 16 تخییر، دو کاموں میں سے ایک میں مرضی قرار دینے کے لیے صیغہ امر، تخییر اختیار کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اباحہ اور تخییر میں کیا فرق ہے، یہ تو علم نحو میں آپ کو بتایا ہے۔ اباحہ میں 2-3 چیزوں میں مرضی ہے، اما ان سب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، یعنی ما یجوز الجمع۔ اما تخییر میں 2 یا 3 چیزوں میں سے ایک لینا ہے، دونوں تینوں نہیں لے سکتے ہیں۔ نمبر 17 تأدیب، ادب سکھانے کے لیے۔ نمبر 18 تعجب کا معنی ہے۔ تو یہ سارے 18 کے 18 معنی فعل امر کے صیغہ امر کے مجازی معنی شمار ہوں گے۔ بس یہاں تک کافی ہے نا؟ اب یہ عبارت دیکھ لو، حقیقی معنی وہی ہے، وہ طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء، یہ معنی حقیقی ہے مع الالزام۔ تو فعل امر کا حقیقی معنی الزام اور ایجاب ہے، یعنی سامنے والے کو مجبور کرنا یا اس کو کسی کام کے انجام دینے کا ملزم قرار دینا فعل امر کا معنی حقیقی ہو گیا۔ ابھی جو 18 معنی ہم نے بتایا وہ یہ الزام کا معنی تو نہیں ہے، بلکہ دوسرے معنی ہے۔ اب دوسرے معنی فعل امر کے کیا شمار ہوں گے؟ معنی حقیقی نہیں ہوں گے، معنی مجازی شمار ہوں گے۔ کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ ابھی عبارت دیکھ لو۔ خلاصہ تو اتنا ہو گیا، مزید خلاصے کی بات نہیں ہے، فقط فہرست اور مثالیں دینا ہے۔ وَلَهُ 4 صِيَغٍ، فعل امر کے 4 صیغے ہیں۔ نمبر 1 فعل الامر، خود فعل امر ہے، یعنی فعل امر مخاطب کے 6 صیغے، جیسا کہ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ یہ تو ثلاثی مجرد میں طریقہ ہو گیا نا، اور ثلاثی مزید میں اس کے بنانے کا الگ طریقہ ہے، ہر باب میں اپنا وزن بنتا ہے۔ کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو طاقت اور قوت کے ساتھ پکڑو۔ خذ یعنی اخذ کرو، لے لو، لے لو یا پکڑو کا معنی ہے۔ خذ کا معنی لے لو، اردو میں لے لو کا معنی کرو تو بہتر رہے گا۔ پکڑو کا معنی امسک کا معنی ہوتا ہے۔ خذ الکتابہ، اب یہ خذ کون سا صیغہ ہے؟ امر ہے، فعل امر کا ہے نا، اخذ یاخذ سے امر حاضر خذ آتا ہے۔ نمبر 2 والمضارع المجزوم بلام الامر، فعل مضارع ہے جو لام امر کے ذریعے سے مجزوم ہو چکا ہے، جس کو صرف والوں نے امر غائب کا نام دیتے تھے۔ امر غائب کے 6 صیغے، متکلم کے 2 صیغے میں لام امر آئے گا، تو اس کو بھی معنی امر میں استعمال کرتے ہیں۔ کقولہ تعالی لینفق ذو سعۃ من سعتہ، لینفق، دیکھو لینفق یہ پہلے صیغہ ہے، فعل امر کا غائب ہے۔ لینفق، باید نفقات دے دے۔ یہ فتحہ کیوں دیا ہے سبھی؟ لینفق فتحہ غلط ہے نا، لینفق ہے، فتحہ غلط دیا ہے، اس کو مٹاؤ۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر صاحب وسعت اپنے وسعت اور گنجائش کے مطابق انفاق کرو، خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو یا فقیر و مسکین پر خرچ کرو اپنے وسعت کے مطابق۔ بس یہاں پہ آیت میں لینفق فعل امر ہے، لام امر کے ساتھ آیا ہے، معنی امر اور الزام کا معنی ہے۔ نمبر 3 و اسم فعل الامر، اسم فعل امر بھی معنی امر دے گا، نحو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ علیکم کا معنی یعنی امر کا معنی یعنی اپنے نفس کو بچاؤ، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو تو جو گمراہ ہونے والا ہے وہ آپ کو ضرر نہیں دیں گے یا ضرر نہیں دے سکتے ہیں۔
جب آپ خود راہ راست پر ہو تو گمراہ لوگ آپ کو ضرر نہیں دے سکتے ہیں. آپ اپنے نفس کو بچاؤ، علیکم انفسکم، یا اپنے نفس کی حفاظت کرو. بس یہاں شاید مثال کیا ہے؟ علیکم میں ہے. علیکم کیا ہے؟ فعل امر ہے، فعل امر نہیں ہے، اسم فعل امر اسم فعل امر کہلاتے ہیں. ہاں، جیسے کہ صح اور مہ، حی حل، آمین. آمین بھی فعل امر ہے نا، آمین اسم فعل امر ہے، فعل امر نہیں ہے. آمین جو آپ کوئی مولانا صاحب دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی دعا مانے، مولانا صرف دعا مانگنا تو لازم نہیں ہے، تو سارے لوگ آمین کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں. تو آمین کا معنی بھی پتہ ہے کیا ہے؟ آمین اسماء افعال میں سے ہے. آمین بمعنی استجب، پروردگار ہماری دعا کو قبول کرے. ہاں، تو آمین یعنی وہی اسماء افعال فعل امر کے معنی ہے. نمبر 4 والمصدر النائب عن فعل الامر، اور وہ مصدر بھی معنی امر دیتا ہے جو فعل امر کے نائب بن گیا، فعل امر کی جگہ پر جانشین بنا ہوا ہے. نحو سعیا فی سبیل الخیر، خیر کے، نیکی کے راستے میں کوشش کرو. کوشش کرنا کا معنی نہیں ہوگا، معنی مصدر نہیں. ہاں، سعین صیغے کے لحاظ سے کیا ہے؟ مصدر ہے، جی. اما معنی میں امر کا معنی ہے. اصل میں کیا ہے؟ اسعى سعیاً، اسعى تقدیر میں ہے، اس کے لیے مفعول مطلق ہے اور فعل حذف ہو کر اس کا نائب بن گیا. اسعى یعنی کوشش کرو، یہ تقدیر میں ہے، تقدیر میں ہے، نائب بن گیا. سعین خود اس اسعى کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو مطلب سعین کا خود معنی ہے کوشش کرو، خیر اور نیکی کے راستے میں کوشش کرو. یعنی مصدر کا نائب بن گیا نا، مصدر امر کا نائب بن گیا. اب الٹا بتا رہے، مصدر کا نائب نہیں، مصدر فعل امر کا نائب بن گیا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ 4 اصلی صیغے ہو گئے، یہ معنی حقیقی ہے. وقد تخرج صیغ الامر عن معناها الاصلی، کبھی صیغہ امر معنی اصلی سے نکل جاتے ہیں. وهو الایجاب والالزام، معنی اصلی کیا ہے؟ ایجاب اور الزام ہے، کسی چیز کو واجب بنانا اور یا مجبور کرنا مخاطب کو، اور مخاطب پر لازم قرار دینا. یہ امر کا معنی اصلی تھا اور اس معنی سے نکل جاتے ہیں الی معان اخری، کچھ اور معنی کی طرف جاتے ہیں. تستفاد من سیاق الکلامی و قرائن الاحوالی، اور دوسرے معنی کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ کلام کے ضمن سے، کلام کے مضمون سے، سیاق کلام سے. سیاق و سباق اردو میں بھی کہتے ہیں نا، سیاق و سباق. تو ضمن کلام، مضمون کلام سے سمجھ میں آتا ہے، یا قرائن حالات سے، قرینہ حالیہ سے سمجھ میں آتا ہے. اب وہ دوسرے معنی کیا ہے؟ 1 2 نمبر لگا کے 18 تک پہنچایا ہے. نمبر 1 کا دعا، صیغہ امر دعا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. دعا کے لیے اس دن ہم نے پہلے درس میں آپ کو بتایا تھا، دعا کا معنی کیا ہے؟ طلب الدانی من العالی، نیچے والا اوپر والے سے مانگے. اب یہ نیچے اوپر والے تو رتبے میں مراد ہے، آنا ہی کہ نیچے منزل والے اوپر والے منزل سے مانگے، تو یہ تو دعا کا معنی نہیں ہوگا. جو رتبہ اور مقام میں چھوٹا ہے وہ بڑے سے مانگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا. جیسے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ کو حکم تو نہیں دیتے ہیں بلکہ دعا مانگ رہے ہیں. فی قولہ تعالی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، جیسے کہ قرآن کی آیت میں کسی نبی کا قول نقل کیا ہے، شاید حضرت یحییٰ کا قول ہے یا زکریا کا ہے، کہ اس نے اللہ سے مانگا ربی پروردگارا. ربی اصل میں کیا ہے؟ یا ربی ہے، یہاں حرف ندا حذف ہو گیا ہے، منادات میں یا متکلم بھی حذف ہو گیا، یا ربی ہے، یا ربی. ہاں، 2 چیزیں حذف ہو گیا. ہاں، ان چیزوں کو سمجھو، یہ نحو میں پڑھا ہے تو صرف پڑھنے کے لیے، اشاریہ لینے کے لیے، امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، یہ قرآن کی آیتوں میں ان کو سمجھنا ہے. یہ ربی اصل میں کیا ہے؟ یا ربی، اے میرے پروردگار. یا بھی حذف ہو گیا اور منادا کا جو مضاف الیہ ہے وہ بھی حذف ہو گیا ہے. تو فرماتے ہیں اوزعنی، مجھے الہام کریں، ان اشکر نعمتک، میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں. یعنی میں آپ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہتا ہوں اور شکر کرنے کا میرے دل میں الہام کریں. اوزعنی کا معنی الہام کرنے کا معنی کیا ہے؟ الہام کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خود بخود ایک بات اللہ ڈال دے، اس کو الہام کہتے ہیں. الہام یعنی ملائکہ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے انسان کے دل میں کبھی کوئی
अच्छी बात आ जाती है ना, उसको इल्हाम कहते हैं। अम्मा कोई बुरी बात आ जाए उसको वसवसा कहते हैं। वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो वसवसा डालना किसका काम है? शैतान का काम है। अगर किसी आम इंसान की आसाब दिल में कोई अच्छी सी बात आई, हाँ, अच्छी सी बात आए तो उसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम और वसवसे में अभी मैं फ़र्क बता रहा हूँ, इसको समझो। क्या है इल्हाम? किसे कहते हैं? इंसान के दिल में कोई अच्छी बात आ जाए, कोई नेक बात हो, उसको इल्हाम कहते हैं, और वो फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह की तरफ से है। अम्मा इंसान के दिल में अगर कोई बुरी बात आ जाए, कोई बुरा सोच आ जाए, उसको वसवसा कहते हैं। ये इल्हाम अंबिया और इल्हाम सबके लिए, अंबिया और उनके लिए मखसूस नहीं है। हाँ, इल्हाम वही सिर्फ अंबिया के लिए ख़ास है। इल्हाम तो आम लोगों के लिए, बंदों के लिए, इंसानों के लिए, और जो नेक बंदे हैं ना अल्लाह के, उनके लिए इल्हाम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है मुश्किलात में उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं ना। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह ने वादा दिया है कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करेंगे उसको हम अपना रास्ता दिखाएंगे। तो रास्ता दिखाने के लिए कोई बंदा आके हाथ पकड़ते तो नहीं ले जाते, बल्कि इंसान को ख़ुद समझ में आता है भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो अल्लाह उसको सीधा रास्ता इल्हाम करेगा। इल्हाम करेगा ना, उसके दिल में डालेगा। और इसके लिए पहले इंसान का दिल पाक होना चाहे, तकवा होना चाहे, तो इल्हाम होगा। अगर इंसान का दिल गंदगी से भरा हो और इंसान का आमाल बुरे हो तो वो तो शैतान के लिए रास्ता बन जाएगा ना, शैतान के लिए ठिकाना बनेगा। और शैतान वहाँ पर बैठ के अजीब गरीब जो है बुरे कामों की तरफ दावत देगा, भाई कल ये करो, परसों धमाका करो, परसों डाका मारो, उसके बाद जो है नऊज़ुबिल्लाह शराब पियो, ज़िना करो। ये सारी जो दिल में बुरी बातें आते हैं ना, ये वसवसा है, शैतान का वसवसा। और इससे पनाह मांगनी चाहिए, जिस तरह कुरान के आखिरी सूरों में कहा ना, सूरह फलक में, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन, क्या है, व मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ये तो अगला सूरा है। मिक्स किया। हाँ, दो सूरों को मिक्स किया। बहरहाल सूरह माउज़तैन कहते हैं ये दो सूरह। हाँ, अल्लाह से पनाह मांगने की दो सूरह है ना कुरान के आखिर में। बस ये बुरी चीज़ों से अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। बस यहाँ पे हमने बात को लंबा कर लिया, क्योंकि ये आयत की रोशनी में बहस आगे चला गया। नंबर 2, वल इल्तिमास। अमर इल्तिमास के माना में इस्तेमाल किया जाता है। इल्तिमास का क्या माना किया था? तलबुल मुसावी मिनल मुसावी, रुतबे में बराबर वाले बराबर से मांगे, उसको इल्तिमास कहते हैं। कक़ौली लिमन युसावी का, जैसे कि आपका कहना उस बंदे से जो आपके साथ रुतबे में बराबर है, आतिनी अल कलम अय्युहल अखु, ए भाई मुझे कलम अता करो। तो आतिनी अमर का सिगा है, हम यहाँ माना इल्तिमास में है, क्योंकि आपने अपने बरादर दीनी से मांगा है और आपके हम क्लासी है, हाँ बराबर है। नंबर 3, वल इरशादु, रहनुमाई। रहनुमाई के लिए सिगा अमर इस्तेमाल करते हैं, हिदायत और रहनुमाई के लिए। कक़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में इंसानों के आपस में जब मुआमला होता है उसका तरीक़ा समझाया है, तरीक़े की तरफ रहनुमाई किया, सही तरीक़े की तरफ की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, ए ईमान वालो जब तुम आपस में देन और कर्ज़ एक दूसरे को दे दे, एक दूसरे को कर्ज़ दे दे, इला अजलिन मुसम्मन, एक मुअय्यन मुद्दत तक, तो फक्तुबूहु, उसको लिखो। अब देखो कुरान में सबसे लंबी आयत क्या है? तो आमतौर पर आयतुल कुर्सी लंबी है कहते हैं, लेकिन कह रहे ये वाली आयत लंबी है। ये सूरह बकरा के तकरीबन आखिर में आया है, और ये आयत बहुत लंबी आयत है, जिसमें इंसान मुआमला करने का तरीक़ा समझाया है। और ये तरीक़े अल्लाह ने बताया जो बाद में झगड़ा और फसाद और लड़ाई से बचने का तरीक़ा है। क्योंकि हर चीज़ को तहरीरी शक्ल में लिख ले तो फिर बाद में बहस मुबासा, आपस में दुश्मनी लड़ाई तो नहीं होगी। लेकिन आजकल तो लोगों की आदत ये है कि पहले एतमाद करके कर्ज़ देते हैं या कोई मामला कर लेते हैं, बाद में क्या करते हैं? धोखा देते हैं, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, कत्ल गारत शुरू है, या अदालतों में जाकर पैसा बर्बाद करते हैं। तो इसका मकसद क्या है?
اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ دیکھو اس آیت میں دو صیغے جو ہے معنی ارشاد کے لیے استعمال ہوا ہے، رہنمائی کے لیے۔ فاکتبوہ یہ یعنی ایک لفظ ہے امر کا صیغہ معنی ارشاد کے لیے۔ فاکتبو اکتب ہے نا، اکتب جمع کا صیغہ ہے، فاکتب فا کے ساتھ آیا حمزہ گر جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے ولیکتب، یہ بھی صیغہ امر ہے، اما یہ لام امر کے ساتھ آیا ہے۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، باید ضرور بضرور تمہارے درمیان کوئی عادل لکھے، لکھنے والا بھی عادل ہو۔ نمبر 4 والتحدید، تحدید یعنی دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے سامنے والے کو۔ کقولہ تعالی اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اللہ نے فرمایا تم جو چاہے کرو، تو جو چاہے کرو، انسان کو آزادی دی ہے کیا مکمل؟ نہیں، بلکہ اعملوا ما شئتم، اللہ نے دھمکی دی ہے تم جو چاہے کرو، اما تمہارے خیر نہیں ہے، بعد میں اس کا حساب ہوگا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کچھ کرتے ہیں اس سے آگاہ ہے، بصیر یعنی اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کرنا چاہے کرو، بس یہ دھمکی ہے۔ اس آیت کا مضمون تہدید اور دھمکی اور ڈرانا ہے، بس مقصد یہی ہے۔ نمبر 5 والتعجیز، تعجیز کا مطلب یعنی سامنے والے کو ناتوان اور کمزور دکھانا ہے، یعنی تم یہ نہیں کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہیں تو کرو۔ کقولہ تعالی فأتوا بسورۃ من مثلہ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ پوری آیت تو یہ ہے نا، ہم یہاں پہ آیت کا ٹکڑا کر دیا ہے۔ اگر تم لوگ شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن کے حقیقی ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو، تو فأتوا بسورة من مثله، اس قرآن جیسی ایک سورہ لے کر آؤ۔ تو ایک سورہ نہیں لا سکتے ہو تم لوگ، سورہ لاؤ کا مطلب یعنی نہیں لا سکتے ہو، تم کمزور ہو، ناتوان ہو۔ نمبر 6 والاباحہ، اباحہ یعنی 2-3 چیزوں کو جائز بنانا، جائز بنانا، 2-3 چیز ہو یا نہ ہو، ایک چیز ہو یا دو ہو، جائز بنانا ہے۔ کقولہ تعالی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ روزے کی آیت ہے یہ، رمضان کا روزہ۔ جی تو رمضان کے روزے میں رات کو کب تک کھا سکتے ہیں؟ کلوا واشربوا، تم لوگ کھاؤ پیو، یعنی کھانا پینا مباح ہے، مباح سمجھ قرار دیتے ہیں، ورنہ کوئی نہ کھانا چاہے تو زبردستی کھانا تو نہیں ہے نا۔ کلو کا معنی اصلی ہو تو کیا ہوگا، یعنی کھانا ضروری ہوگا، یہ تو نہیں ہے، بلکہ کھانا مباح ہے، پینا مباح ہے، یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، یعنی سفید داغا یعنی سفید لکیر ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے کالے لکیر سے، کیونکہ فجر کے 2 قسم ہیں، ایک فجر کاذب ہے، ایک فجر صادق ہے۔ فجر کاذب میں کہتا ہے کہ ایک لکیر مشرق کی طرف سے آتی ہے، فجر صادق میں وہ لکیر پھیل جاتی ہے آسمان کے درمیان تک، تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، یعنی فجر تک کھا سکتے ہیں۔ حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے کالے داغے سے، خیط کا اصلی معنی داغا، یہاں لکیر مراد دو، لکیر معنی کرو، کالے لکیر سے سفید لکیر نکل جائے، مطلب فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہونے تک کھاؤ اور پیو، یعنی کھانا اور پینا مباح ہے۔ نمبر 7 والتسویہ، برابری کا معنی ہے، 2 چیز میں برابر قرار دینے کے لیے صیغہ امر استعمال ہوا ہے، نحو قولہ تعالی اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا صبر نہ کرو، تو صبر کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ ہاں، بس یہاں معنی تسویہ کے لیے صیغہ امر استعمال ہوا۔
نمبر 8 والاکرام، اکرام یعنی کسی کو عزت دینا، احترام کرنے کے لیے صیغہ امر استعمال ہو گیا کقولہ تعالی ادخلوها بسلام آمنین، مومنین سے اللہ قیامت کے دن کہیں گے ادخلوها، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں انٹر ہو جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین امن امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ ادخلو اللہ نے مومنین کے عزت اور احترام کے لیے یہ حکم دیا، معنی اصلی نہیں ہے، معنی مجازی ہو گیا نا، احترام اور عزت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ نمبر 9 والامتنان یعنی احسان جتانے کے لیے، نحو قولہ تعالی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تم لوگ ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو کلو کا معنی اس کے اندر صرف کھانے کا معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رزق دینے کا احسان بھی پوشیدہ ہے۔ ہاں، اللہ نے تمہیں رزق دے کر احسان کیا ہے تو اسی رزق سے کھاؤ۔ بس یہاں پہ امتنان اور احسان کا معنی پایا گیا۔ نمبر 10 والاحانت، احانت یعنی ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ہاں یہ اکرام کے مقابلے میں ہے، اکرام یعنی عزت دینے کے لیے، احانت توہین کرنے کے لیے کقولہ تعالی کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوگ پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ۔ تو معنی حقیقی مراد تو نہیں ہے نا پتھر ہونا، انسان پتھر ہو جاتے کیا، حقیقتاً پتھر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا مذاق اڑانا ہے یا توہین کرنا ہے۔ نمبر 11 والدوام، تسلسل کا معنی ہے، ہمیشگی، ہمیشہ کا معنی کقولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پر دائم رکھو، برقرار رکھو معنی ہے نا ان کے صراط مستقیم دکھاؤ۔ دکھاؤ تو مطلب یہ کیا ہوگا، دکھاؤ معنی حقیقی ہو تو پھر ابھی تک آپ سیدھے راستے پر نہیں ہے، تو معنی غلط ہو جائے گا۔ اب یہ جو سیدھے راستے پر نہیں ہے، اسلام اور ایمان کے دائرے میں نہیں آیا ہے، ان کے لیے معنی حقیقی ہو سکتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ابھی دکھاؤ، پہلے نہیں تھا، ابھی تک نہیں دیکھا۔ ہاں لیکن جو سیدھے راستے پر ہے، بس یہ آیت جو ہے خود انبیاء اور اولیاء اور ائمہ خود پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے نماز میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی وہ لوگ ابھی سیدھا راستہ دکھانے کا وہ دعا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے پر برقرار رکھنے کا معنی ہے، ثابت قدم رکھو، یا اگر اس طرح کرے ہدایت فرما سیدھے راستے، نہیں ہدایت فرما کا تو پھر وہی اشکال ہوگا نا، یعنی ابھی تک ہدایت نہیں ہے، ابھی فرماؤ ہدایت فرما، یہ تو صحیح نہیں ہوگا، اسی لیے یہی معنی ہے، دوام کا معنی لینا پڑے گا، یعنی پروردگارہ ہم سیدھے راستے پر ہمیشہ برقرار رکھے، سیدھے راستے سے آگے پیچھے نہ جانے دے، بلکہ سیدھے راستے پر استمرار رکھے، دوام رکھے، برقرار رکھنے کا معنی ہے۔ نمبر 12 والتمنی، تمنا اور آرزو کے معنی میں امر کا صیغہ استعمال ہوا کقول امرؤ القیس، جیسے کہ شاعر امرؤ القیس نے کہا الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح، الا آگاہ ہو جاؤ، ایھا اللیل الطویل اے لمبی رات، الا انجلی بصبح، الا آگاہ رہو، انجلی بصبح صبح کے ساتھ روشن ہو جاؤ، وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ، اور تمہاری طرف سے صبح ہونا آسان نہیں ہے، ما یہ نافیہ ہے، وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ، مطلب رات لمبی ہونے سے شکایت کر کے وہ کہہ رہے کہ صبح ہونا بھی آسان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس رات کے لیے صبح ہونا مشکل ہو رہی، تو وہ کس چیز کی تمنا کر رہا ہے، صبح ہونے کی تمنا کے لیے انجلی صیغہ امر استعمال کیا ہے۔ نمبر 13 والاعتبار، عبرت لینے کے لیے صیغہ امر استعمال ہو گیا کقولہ تعالی انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، انظروا الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب وہ ثمر دینا شروع کرے، تو ثمر کی طرف دیکھنے کا مطلب یعنی ثمر کی طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اللہ کی قدرت دیکھو، کہ قرآن کی بہت سارے آیتوں میں کہا کہ اللہ نے
اسی زمین سے جو ایک پانی کے ذریعے سے پانی دیتے ہیں لیکن مختلف ذائقہ مختلف رنگ کے میوے خلق کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ان میں سے سب سے زیادہ جو قرآن میں ذکر ہوا وہ خرما کھجور کا ذکر ہوا ہے، عنب انگور کا ذکر ہوا ہے، زیتون کا ذکر ہوا ہے، انار کا ذکر ہوا، جو انجیر کہتے ہیں یا انجیر کہتے ہیں، والتین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ پھل اور فروٹ اللہ نے ایسے خلق کیا کہ انسان کے لیے کبھی صحت کے لیے اس کے لیے مفید ہے، کبھی ذائقے کے لیے اچھا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں اللہ کے نعمتیں ہیں، ان سے اعتبار حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. نمبر 14 والاذن، اذن دینے کے لیے ہے، اجازت دینا ہے، پرمیشن دینا ہے. کقولک لمن طرق الباب ادخل، جیسے کہ آپ اس بندے سے کہتا ہے جو دروازہ مارنے والا ہے، طرق الباب یعنی دستک دینے والے سے کہتا ہے ادخل، داخل ہو جاؤ. تو داخل ہونے کا اذن دیا نا آپ نے، اس نے آپ نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جاؤ، انٹر ہو جاؤ. نمبر 15 والتکوین، تکوین معنی ایجاد، کسی چیز کو اچانک ایجاد کرنا. اس کے لیے بھی صیغہ امر استعمال کیا اللہ نے، کقولہ تعالی کن فیکون. انما اراد شیئا، کیا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے نا، اللہ جو ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فیقول لہ کن فیکون، کن ہو جاؤ تو فیکون وہ ہو جاتا ہے. عالم تکوین ہے، عالم تکوین میں ٹائم نہیں لگتا ہے، بلکہ سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، سیکنڈ کے ہزاروں سے کم ٹائم میں چیز جو ہے ایجاد ہو جائے گی. لیکن عالم تخلیق میں چیزوں کی خلقت میں مرحلہ ہے، مرحلہ وار ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے، تکوین تو نہیں ہوتی ہے نا. تکوین کی مثال کیا ہے؟ تکوین کی مثال حضرت صالح کی اونٹنی وہاں سے نکالا ہے نا پہاڑ سے، تو یہ اللہ نے حکم دیا اور فوراً نکل آیا. چلو ابھی ایک کالر آیا، ابھی سے 2-3 جملے ہیں، اس کو پڑھ کے بات ختم کریں گے ہم. نمبر 16 والتخییر، امر کے مجازی معنی میں سے 16 تخییر کے لیے، دو چیزوں میں سے ایک لے سکتے ہیں دوسرا نہیں. نہ ہو تزوج ہندن او اختہا، ہندہ سے شادی کرو یا اس کی بہن سے شادی کرو. لیکن اگر آپ یہ چاہے کہ میں دونوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ممنوع ہے. اسلام میں 2 بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا منع ہے. نمبر 17 والتعدیب، ادب سکھانے کے لیے امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. نہ کل مما یلیکا، کھاؤ اس چیز سے جو آپ کے پیچھے آتا ہے. یہاں پہ یلی کا اصل معنی پیچھے، لیکن یہاں پہ مراد سامنے، تم اپنے سامنے سے کھاؤ. مثلا کوئی بندہ بے ادب ہے، دوسروں کے سامنے چیز اٹھا کے کھاتا ہے، تو آپ اس کو سمجھا رہے بھائی تمہارا اپنے سامنے والا غذا کھاؤ، دوسروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ. جس طرح ایک بندے میں کے بارے میں ایک لطیفہ تھا، بہرحال اس کو ابھی ٹائم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. والتعجب، آخری 18واں معنی صیغہ امر کا تعجب کا معنی ہے. کقولہ تعالی انظر کیف ضربوا لک الامثال، انظر دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح انہوں نے تمہارے لیے مثالیں دی ہے. ضرب المثل، ضربہ کا کئی معنی ہے، ان میں سے ایک مثال دینے کو بھی ضربہ کہتے ہیں نا. ضرب اللہ مثلا، قرآن کی آیتوں میں آیا ہے ضربہ، ایک تو مارنے کا معنی ہے، تو اللہ مثال مارتا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے نا. مثال مارنا تو معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مثال دینا. تو تم لوگ دیکھو کہ انہوں نے کیسے آپ کے لیے مثالیں دی ہے. تو مثال دینا سے تعجب کر رہے ہیں. بس یہ 18 معنی ہو گئے اور صیغہ امر کے جو معنی حقیقی سے معنی حقیقی ہے. اب یہ دیکھو کہ ٹائم کیا ہو گیا، ذرا ٹائم دیکھو. وہ لطیفہ بھی سنانا تھا، بس نہیں ہو گیا، بس ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.